وہ تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے نا ٹویٹ کر کے ثاقب کہ شامل ہو جانا چاہیے جے یو آئی کو اور جے آئی کو پی ٹی آئی کے ساتھ، ورنہ ان کی سیاست چلے گی نہیں زیادہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نیگوسیشن کی طرف جانے کی کوئی پاسبلٹی ہے یا بالکل بے بسی ہے؟ اور جو پروپوزل جیسے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح سے راؤ خالد صاحب نے بتایا کہ دی گئی یہ باتیں کی گئیں کہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ کرپشن فورنزک آڈٹ، اس طرف جاتی ہوئی اس وقت کی حکومت نظر آ رہی ہے؟ پرائیورٹی پر ہے یہ چیز؟ جی، جو حکومت ہے اس پر پریشر تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جو فرنزک کرانا اور اسیسمنٹ کرانا جو ہے وہ میرا خیال میں یہ حل ہوگا کہ اس کو اسیس کروایا جائے کہ کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ گورنمنٹ پہ جو پریشر ہے وہ اس طرح بڑھ رہا ہے کہ میں دھرنے سے ہی شروع کروں گا کہ جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ بجٹ آیا، بجٹ میں ٹیکسز بھی لگے، یہ بجلی جو ہے وہ اس کی قیمتیں بھی مہنگی ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بولی۔ پی ٹی آئی ہے وہ اپنے اپنے فورمز پہ بات کرتے ہیں، لیکن احتجاج کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی نہیں نکلا۔ ایک کریڈٹ ان کو جانا چاہیے جماعت اسلامی کو کہ کم سے کم انہوں نے پبلک کی جو آواز تھی، جو منشا مرضی، جو غصہ ہے، اس کو کم سے کم انہوں نے کسی عملی صورت میں وہ سامنے لائے ہیں۔ وہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سوچے گی۔ الٹیمیٹلی گورنمنٹ پہ اس قسم کے جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، آئین میں جو پروٹیسٹ کی اجازت دی گئی ہے جو ریزنیبل ریسٹرکشنز کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم جو گورنمنٹ ہے اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشر آئے۔ اس قسم کی اگر جو عوام مخالف جو اس قسم کی جو پالیسیز ہیں جس میں عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی کے پیچھے جو ہے نیچے جو ہے وہ پس رہی ہے، ہر لحاظ سے، وہ ٹیکسز ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، تو اس معاملے میں یہ جو دھرنا ہے میرا خیال ہے اس کا ایک پازیٹیو رول ہوگا کل۔ بلکہ انہوں نے محاذرائی کی بھی کوشش نہیں کی، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسلام آباد یا فیض آباد کے اس مقام پہ ہوتے تو زیادہ جو ہے وہ ایشوز ہوتے۔ اس کے علاوہ جو سب سے جو بات امپورٹنٹ ہے کہ معاملہ کیا عدالتیں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ لے کر جائیں گے کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اور جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومت ہے، اس کو کہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے اس کو دیکھے، ان تمام معاملات کو آئی پی پیز کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر جو عدلیہ کا جو موڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر وہ انٹروین کریں گے۔ یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت کو ہی دیکھنا ہے، اور گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی جو جماعتیں ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے۔ پریشر یہ ہے کہ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جو فری جو مفت جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے، بیوروکریٹس ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ججز ہیں، ان کی جو فری جو مفت میں بجلی دی جا رہی ہے وہ ختم کرنے کا جو پلان گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے سوچ رہی ہے، تجویز ہے۔ تو یہ وہ پریشر ہی ہے کہ انٹرنلی جو اشرافیہ ہے وہ کم سے کم اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو آج جولائی کے جو بل آ رہے ہیں وہ خوفناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ عام جو بندہ ہے کس طرح افورڈ کرے گا؟ پچھلے سال اگر کسی کا 7-8 ہزار بل تھا تو اب 25,000 تک ہو گیا، اگر کسی کا 25,000 تھا تو وہ 70,000 تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ڈبل سے بھی زیادہ کے بل جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے، اور میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ بے شک لے کر ان سے بھی تجاویز بھی لیں، اور اس کے بعد اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کریں۔ پریشر بننا، پریشر رہنا وہ بہت ضروری ہے، اور وہ پریشر اسی طرح ہی پولیٹیکلی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی زبان جو ہے وہ بنتے ہیں۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس قسم کے عوامی جو احتجاج ہے، عوامی نوعیت کا احتجاج ہے، وہ پہنچانا چاہیے، عوامی مطالبات جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے چاہیے اور ان تک فورس کرنا چاہیے کہ وہ ان کو مانے۔ محنت تو ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہا ہے۔ جس طرح راؤ صاحب نے بتایا، ایک کیس تھا، بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، اس کیس میں بھی اسی طرح کوئی منشیات سمگلر تھا، وہ یہاں پہ لے کر آئے، اور کوئی خوشاب جو ہے اس کا کوئی گھر نکل آیا، اس کا پاسپورٹ بھی بن گیا، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بن گیا۔ بعد میں جب عدالتوں میں کیس کھلا تو پتہ چلا یہ بندہ تو یہاں کا ہے ہی نہیں ہے۔
तो फिर उसको जो है वो वापस भेजा गया और बड़ी अजीब सी जो है वो सूरत-ए-हाल थी। तो इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, उमूमी तौर पर भी जो ग्रीन पासपोर्ट पे जाते हैं हमारे, तो वहाँ पे स्लिप होना जो है वो एक उमूमी ट्रेंड बन चुका है। वहाँ गए तो 10 में से 2 लोग 4 लोग जो है 3 लोग वो स्लिप हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि अगला जो मुल्क है उनको यकीन हो कि ये जो आ रहे हैं ये एक तो दस्तावेज़ात इनकी दुरुस्त हैं और जो आ रहे हैं ये वापस भी जाएंगे, और जो हमारे साथ वो बात कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं लिख कर ये जो है वो उस पर पूरा भी उतरेंगे। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको करके बेहतर जो है वो किया जा सकता है। अब इंडिया जो है वो देखें वो 82 पे है, इसी तरह आपने UAE की बात की जो है वो टॉप 10 में है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, सोमालिया भी जो है वो 1 नंबर जो है वो हमसे आगे है। इसके अलावा एक और जो बात है कि जो मुश्किलात होती हैं जब ये हम जो है वो नीचे से जब तीसरे या चौथे नंबर पे हैं, तो जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं बैनुल अक़वामी, तो वहाँ पे फिर उनको उसी नज़र से देखा जाता है कि जैसे ही ग्रीन पासपोर्ट लोग लेकर निकलते हैं उनके सिक्योरिटी चेक्स भी इसी तरह होते हैं, उनको तरह तरह के सवालात का सामना भी होता है, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर उनको रोका भी जाता है, पूछताछ भी होती है, मल्टीपल चीज़ें उनको चेक की जाती हैं कि वो आए हैं तो किस मकसद के लिए आए हैं, कहाँ ठहरेंगे। तो इसके नुकसानात भी होते हैं और वो आखिरकार अल्टीमेटली हमारे मजमूई रवैये और जो हमारी मईशत है उसके मामलात के साथ भी काफ़ी चीज़ें जो है वो जुड़ी होती हैं। इसीलिए ये तनाजुली जो है वो हो रही है, वगरना 2006 में जो हमारी पोजीशन थी वो 79 पे थे, तो अब जो है वो हम तकरीबन 100 पे पहुंच चुके हैं। तो 21 ग्रेड जो है वो हम नीचे गए हैं आज 2024 में। तो अब इसमें बेहतरी के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंडली माहौल देना चाहिए, और जो पब्लिक है उसको भी उसमें उसको जो रवैया है वो भी बड़ा मैटर करता है, उसको भी करने की ज़रूरत है ताकि जो ग्रीन पासपोर्ट है इसको अपग्रेड जो है वो किया जा